شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد ناداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ کربلا کے سانحہ میں شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خاندان پیغمبر اسلام کی شہادتیں تاریخ اسلامی کا اہم ترین واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دین کی تکمیل کر دی اور سلسلہ نبوت اپنے اختتام کو پہنچا۔ اسلام نے ملوکیت کی بجائے خلافت کا بابرکت نظام عطا کیا، لہٰذا خلافت موروثی بنیاد پر یزید کو منتقل ہوئی، جو عالم اسلام میں قبول نہ کی گئی۔ اہل کوفہ نے یزید کی حکومت سے تنگ آ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھے اور وفود بھی بھیجے ان کی خدمت میں۔ حسین کعبے سے جاتے ہیں کربلا کے لیے، خدا کے گھر سے جاتے ہیں مگر خدا کے لیے۔ ان کے بے حد اصرار پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق کی طرف رخت سفر باندھا۔ اہل کوفہ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تایازاد بھائی اور بہنوئی حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پختہ رائے تھی کہ وہ قابل اعتماد اور اپنے موقف پر قائم رہنے والے لوگ نہیں ہیں۔ نظام حکومت کے حالات، اسلامی، انسانی، تہذیبی قدریں اس قدر تلپٹ ہو رہی تھیں کہ ان کے قیام کے لیے جد و جہد کے سوا اور کوئی راستہ نہ تھا۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عراق کی طرف سفر کا آغاز کیا تو راستے میں اس دور کا ایک مشہور شاعر فرزدق ملا۔ وہ کوفہ سے لوٹ رہا تھا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مداح تھا۔ آپ نے اسے کوفے کے حالات دریافت کیے تو اس نے صاف الفاظ میں کہا، ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں مگر تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔ یزید تیرا تخت و تاج دو گھڑی کا تھا، ہے آج بھی دلوں پر حکومت حسین کی۔ یہ ایسا مرحلہ تھا جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے واپسی ممکن نہ تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے دین کی حفاظت اور حق کی شفاف شاہراہ کو قائم رکھنا مطلوب تھا۔ پھر عظیم مشن جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے براہ راست تربیت یافتہ نواسہ کے علاوہ اور کون سر انجام دے سکتا تھا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ لاجواب اور باب کمال خطبہ جو آپ نے خر کے لشکر کے سامنے دیا، آج بھی تاریخ کے سنہرے اوراق میں قلم بند ہے۔ اے لوگو، اگر تم تقویٰ پر ہو اور حقدار کا حق پہچانو تو یہ خدا کی خوشنودی کا باعث ہوگا۔ ہم اہل بیت ان مدعیوں سے زیادہ حکومت کے حقدار ہیں، ان کا کوئی حق نہیں، یہ ظلم و جور سے تم پر حکومت کرتے ہیں۔ لیکن اگر تم ہمیں پسند نہ کرو، ہمارا حق نہ پہچانو اور اس رائے کے بھی خلاف ہو جو تم نے مجھے خطوط میں لکھی اور قاصدوں کے ذریعے بھیجی، تو میں واپس جانے کے لیے باخوشی تیار ہوں۔ جس تاج کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، وہ تاج تو میرے حسین کے قدموں کی دھول تھا۔ 10 محرم الحرام یوم عاشورہ تاریخ اسلامی کا المناک دن ہے، جب یزید نے اپنی ناجائز حکمرانی کے لیے ظلم و ستم، وحشت و بربریت کی انتہا کر دی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان کے ساتھ حق کے تحفظ کے لیے شہادتوں کے بلند مقام پر فائز ہوئے، حیات جاوداں پا گئے اور ہمیشہ کے لیے سر بلند ہو گئے۔ سر حسین ملا ہے یزید کو، لیکن شکست یہ ہے کہ پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا۔ ذلت و رسوائی یزید کے لیے دائمی مقدر بن گئی۔ آج پوری امت اس غم اور صدمہ کو اپنا غم اور صدمہ قرار دیتی ہے۔ 1300 برس کے اندر 1300 بار محرم آ چکا ہے اور ہر بار اس یاد کو تازہ کرتا ہے۔ کربلا میں کس قدر خون بہا، اس کے ایک ایک قطرہ کے بدلے دنیا اشک کا ایک سیلاب بہا چکی ہے۔ ناز جس پر کائنات کی ہر نماز کو تھا، وہ سجدہ پھر نہ دیکھا گیا حسین کے بعد۔ بظاہر مسلمانوں پر اگر مسلمان حکمران ہو لیکن اس کے طور طریقے اسلامی تعلیمات سے منحرف ہوں تو اس کے خلاف
اقدام کے لیے ہمارے لیے نمونہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے۔ آئیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم شہادت، ان کے عظیم پیغام کو مشعل راہ بناتے ہوئے اپنی زندگی اس واقعہ سے حاصل ہونے والے سبق کے تحت گزاریں۔ ملک و دین کے لیے وہ کچھ کریں جس کا وقت متقاضی ہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے حسین ایک شخص کا نام نہیں بلکہ سوچ کا نام ہے۔ سب سے بڑا پیغام درس جو ہمیں واقعہ کربلا سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اقامت دین کے لیے تن من دھن سے کمر بستہ ہونا اور طاغوتی و ابلیسی نظام کے خلاف سینہ سپ پر رہنا۔ حد ہی نہیں حسین تیرے انتقام کی لفظ یزید گالی سے بدتر بنا دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راہ حق میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مایہ ناز ہستی ہیں جن سے راہ وفا کو اعتماد ملا۔